الحمدللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم زہراء بدعت نورہ سبطاء سر سرورہ اماء فی منشورہ للعشر بشرا بالنعم زہراء وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہراء وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت کی تربیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس گھر میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ادب ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے نا اس گھر میں جو ہمیں نظر آتی ہے تو یہ شیخ کی تربیت ہے، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ابا جی حضور تو ابا جی حضور ہیں، جو شہزادے اللہ نے دیے ہیں وہ بھی دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی قدم بہ قدم چلتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خطاب کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ جتنا مرضی ہم سفر کریں، پاکستان کے ہر کونے میں ہم جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے تو اپنے گھر میں آنے کا ویسے ہی قلبی سکون ہوتا ہے۔ تو حضرت بھی تشریف فرما ہے اور خوبصورت جوان اسکالر تشریف فرما ہے، اور حضرت قبلہ کی بارگاہ میں سبق ہے، اور معصوم اور کمال کے چھوٹے چھوٹے بچے، میری دعا ہے اللہ پاک ان کو علم بھی دے، حلم بھی دے، بخت قلندر بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، سورہ بقرہ کے حوالے سے چونکہ یہ چاند ماہ رمضان کا ہے اور یہ تقریباً آج 20واں روزہ ہے جی، اور 21ویں کی رات آ رہی ہے، یعنی کہ ہم کہہ لیں کہ تیسرے عشرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن ہی آنے والا ہے آخری عشرے میں، اور یہ جو تہوار، یہ جو دن چل رہے ہیں، ان کا تعلق حضرت علی المرتضیٰ سے ہے۔ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایویں 15-20 منٹ کے اندر فقیر نے اپنی حاضری لگوانی ہے۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز ہے جی۔ سورہ بقرہ میں بڑی معروف آیت ہے جو آپ پچھلے 20 دنوں سے ہر ممبر سے سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ کہہ دے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، لیکن فرض کن پر کیا ہے؟ وہ صاحبان ایمان ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا صاحبان ایمان ہے جن پر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اللہ روزے رکھیں گے، ہوگا کیا؟ فرمایا روزے رکھو، میں اللہ کا دل کرتا ہے تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ بندے کو متقی کرتا ہے، روزہ بندے کو متقی کرتا ہے، روزہ بندے کو متقی کرتا ہے، روزہ بندے کو کیا کرتا ہے؟ بس آپ سلامت رہے نا جی، آپ کی زبان سے بس یہی تو سننا چاہ رہا تھا۔ فرمایا روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، روزہ رکھو تاکہ تم، اللہ بخت قلندر عطا فرمائے جو قرآن کے لیے بولتے ہیں۔ روزہ رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اگر قرآن کی یہ آیت آپ تک پہنچ چکی ہے، آپ اجازت دیں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
अत्काकुम, इन्ना का माना शक नहीं करना, अकरमकुम, फरमाया तुम में से इज्जत वाला है, शक ना करना तुम में से वो इज्जत वाला है। अल्लाह जी मुआशरा इज्जत करता है, बरादरी इज्जत करती है, अहले इलाका उसकी इज्जत करता है। फरमाया खसमानु खाई ये तेरी बरादरियां, ये तेरे इलाके, इंदल्लाह मैं अल्लाह इज्जत करता हूं। और मेरा मालिक जिसकी तू इज्जत करता होगा यकीनन पराडो पे होगा, अमीर ज्यादा होगा, क्योंकि तू अल्लाह है और अल्लाह भी आम अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह अकबर है। बोले मेरे साथ बात करें ना, अल्लाह अल्लाह अकबर है, तेरे जैसा अल्लाह कोई नहीं ना। तो जिसका तेरा ताल्लुक होगा वो भी आम शख्सियत थोड़ी होगी, वो भी ठीक ठाक होगा। फरमाया ज़बान बंद कर, वो हो सकता है गुर्बत की चक्की में पिसता हो, अमीर ज़ादे की कोडी इज्जत ना हो मेरी बारगाह में। अल्लाह वजह क्या है? फरमाया मैं उस बंदे की इज्जत करता हूं। अल्लाह कौन खुश नसीब है? फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, शक ना करना मैं अल्लाह तुम में से उसकी इज्जत करता हूं जो मुत्तकी होगा। हमारे यहां भी इज्जत करने का एक क्राइटेरिया है, हम भी बंदे बंदों की इज्जत करते हैं, हम भी अपने मोहल्ले में किसी न किसी की इज्जत करते हैं, लेकिन मेरी तरफ देखना, मेरी आंख में आंख डालना। हमारे यहां इज्जत करने का हजरत एक क्राइटेरिया है, जिसके पास कुछ है, जिसके पास कमी है ना, कमी वाला जिसके पास है उसकी इज्जत करता है। मेरी तरफ देखिए, एक सादा बंदा, अनपढ़ अनएजुकेटेड पर्सन, एक सादा बंदा पढ़े लिखे बंदे की इज्जत करता है, एक आम आदमी वर्दी वाले की इज्जत करता है। चलो और आसान करता हूं, वो गरीब बंदा अमीर बंदे की इज्जत करता है। करते हैं ना जी, करते हैं। माल की जरूरत पड़ सकती है, चोर साहब सलाम अलैकुम, आना जाना पड़ता है, लंघते गुजरते हुए सलाम करनी पड़ती है। गरीब बंदा अमीर अच्छा, अल्लाह हमारे यहाँ तो असूल है, जिसके पास कमी है, जिसके पास है वो उसकी इज्जत करता है। कमी वाला है वाले की इज्जत करता है, कमी वाला है वाले की इज्जत करता है। जिसके पास नहीं है, जिसके पास है नहीं वाला उसकी इज्जत करता है। अब ना तेरे पास दौलत की कमी है, ना तेरे पास इज्जत की कमी है, ना तेरे पास माल की कमी है, तू अल्लाह अकबर है, फरमाया मैं फिर भी इज्जत करता हूं। मालिक हमारा तो क्राइटेरिया ये है, हम उसकी इज्जत करते हैं जिसके पास किसी चीज की कमी हो। फरमाया मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं फिर भी तुम में से उसकी इज्जत करता हूं। अगर आप इजाजत दें तो एक चुपता हुआ जुमला है, हम भी हजरत इज्जत करते हैं, लेकिन हम उसकी इज्जत करते हैं जिसकी तन्हाइयां हमारी आंखों से ओझल हो। आज बेटा बाप की इज्जत करता है, बेटे को नहीं पता कि बाप तन्हाई में कैसा था। आज भतीजा चाचे की इज्जत करता है, भतीजे को नहीं पता कि मेरी दुनिया से आने से पहले ये चाचे की लाइफस्टाइल क्या था, चाचा कैसी जिंदगी गुजार रहा था। वह बंदों को बंदों के ऐब का पता चल जाए, बंदे बंदों का जनाजा छोड़ देते हैं, बंदे कंधा नहीं देते। अब मेरे जुमले का कत्ल ना करना, जाग के मेरी आंख में आंख डाल के ये जुमला लो और मुझे इजाजत दो। वह मेरी तरफ देखो, बंदे जनाजा छोड़ देते हैं। अगर असलियत का पता चल जाए, अगर ओए मुझे देखे, मैं तन्हाई में क्या हूं आपको नहीं पता, लेकिन अगर मैं गुनाहगार हूं या पलीत हूं, आप में से किसी बंदे को पता चल जाए ना, बंदे हाथ चूमना छोड़ देंगे, सलाम लेना छोड़ देंगे। ओए बंदों को बंदे की तन्हाई का पता चल जाए, बंदे जनाजे तोड़ देते हैं, आना जाना छोड़ देते हैं। अब मेरी तरफ देख, अल्लाह तुझसे तो किसी की तन्हाई नहीं छुपी, तू तो सब की तन्हाइयां जानता है, सब की तन्हाइयां जानने वाला काबे का रब कहता है मैं तुम में से उसकी इज्जत करता हूं। शर्त क्या है? फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुत्तकी तुम हो जो इज्जत मैं करूंगा। आप इजाजत दे आगे पढ़ना चाहते हैं? अल्लाह इरशाद फरमा, अल्लाह कुरान में कहता है, बिस्मिल्लाह, ये सूरह तौबा है, 9 नंबर सूरह है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, शक ना करना। अल्लाह क्या हुक्म है? आई नो वेरी वेल अबाउट कुरान, हम जानते हैं, तो शक की तो यहां गुंजाइश ही नहीं है। हुक्म कर, फरमाया शक ना करना, मैं अल्लाह तुम में से उससे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत, मोहब्बत, अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह 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 हो के
تم میں سے اس بندے سے خوش نصیب سے محبت کرتا ہے. اللہ شرط کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، متقی تم ہو جو، محبت میں کروں گا. ہمیں تو یہی پتا تھا کہ ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے. ہمیں تو اسی قانون کا پتا تھا کہ ہر بندہ اللہ کے لیے بھاگ رہا ہے. کوئی بندہ رائے ونڈ جا رہا ہے، اللہ کی محبت میں جا رہا ہے. کوئی داتا علی حجویر جا رہا ہے، او سبحان اللہ جی. کوئی پاک پتن جا رہا ہے، کوئی آستانہ عالیہ حاضہ پر آ رہا ہے. شرط ایک ہی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، ہمیں اللہ کی محبت مل جائے. ہم تو تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. فرمایا خاموش، متقی تم ہو جو، محبت میں کروں گا. یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ اجازت دو تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں. اللہ اسی قرآن فرمایا ارشاد ہو رہا ہے واللہ ولی المتقین. فرمایا اور اللہ حکم فرمایا جتنے متقی ہیں وہ اللہ کے یار ہیں. متقی اللہ کے یار ہیں، متقی اللہ کے یار ہیں. اللہ جی یہ متقی کون ہے؟ فرمایا داتا علی حجویر اللہ کا یار ہے، غوث اعظم جیلانی اللہ کے یار ہیں، پاک پتن والے بابا فرید اللہ کے، بولو یار بولو، اللہ کے یار. اللہ جی یہ اتنے یار، اور تو کوئی یار نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. مصطفیٰ کا دادا ابراہیم میرا بہترین یار ہے. وہ میرے اعمال کا اتنے یار بنا لیے، کوئی وجہ تو ہوگی. یہ لفظ یار کی ٹرمنالوجی لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ یار کیوں کہتا ہے؟ فرمایا میں نے یار اس لیے کہہ دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جسے اللہ کے یاروں پر اعتراض نہیں، اسے محمد کے یاروں پر کیسا اعتراض ہے. بولے میرے ساتھ بات کریں. اللہ فرماتا ہے تم میں سے وہ خوش نصیب ہے، میں اللہ ہو کہ تم میں سے اس کی عزت کرتا ہوں جو متقی ہے. میں اللہ نے روزے بھیجے ہیں، رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ. تم میں سے وہ بندہ خوش نصیب ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے. شرط متقی ہے. میرا وہ یار ہے، میرا وہ یار ہے. اللہ جی تیرا وہ یار ہے. فرمایا ہاں نا، میں اللہ کہتا ہوں کہ تم میں سے وہ میرا یار ہوگا. اللہ کون ہوگا؟ فرمایا جو متقی ہوگا. جو بننا چاہتے ہیں دب کے کہو ذرا سبحان اللہ یار. میں متقی میرا یار ہے، متقی کی میں عزت کرتا ہوں، متقی میرا محبوب ہوگا. کس کا؟ اللہ کا. اللہ جی روزے، فرمایا روزے بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اگر یہاں تک قرآن کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، اجازت دیں تھوڑا سا آگے چلنا چاہتے ہیں. یہ سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. فرمایا اور میری رحمت وسعت رکھتی ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ کس چیز کو؟ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ہر چیز میری رحمت کی وسعت میں ہے، ہر چیز میری رحمت کے گھیرے میں ہے. وہ میرے بل دیکھو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میری رحمت نہ ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میری رحمت نہ ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میری رحمت نہ ہو. اللہ کیا پیغام دوں قرآن کا؟ فرمایا انہیں سمجھ نہیں آ رہی کوئی رحمت ہے جو ہر جگہ پہ ہے. نہیں بندے بولے نا. ارشاد ہو رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا محبوب ان سے کہہ دے اگر زندگی میں کمی بیشی ہو جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ ہے نا، اللہ کی رحمت ہے نا. اللہ یہ تیری رحمت کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا and we sent you not but as mercy for all the world. فرمایا کائنات دی سانجی رحمت آمینہ دلال ہے. اب آیت کیا پڑھوں، ترجمہ کیا دوں؟ فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مصطفیٰ نہیں ہے. نہیں بندے بولے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آمینہ کے لال نہیں ہے. یہ مطلب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے میرا یار نہیں. تو اللہ تیرا یار، تیری رحمت ہے. فرمایا ہاں نا میری رحمت ہے. تو اللہ ہمیں وہ رحمت دے دے. نہیں تو انہوں نہیں چاہیے نا، میں نے پتا سی ہے نہیں. محبت سے ایک دفعہ کہے ذرا سبحان اللہ. اللہ ہمیں وہ رحمت دے دے. فرمایا ورحمتی واسعت کل شیء فساکتبوها
للذین یتقون، فرمایا متقی تم ہو جو، رحمت کا حقدار میں کر دوں گا۔ بس بھائی گفتگو ختم ہو گئی۔ اللہ عزت کرتا ہے جو متقی ہے، اللہ نے روزے فرض کر دیے تاکہ متقی ہو جو، اللہ کا وہ محبوب ہے۔ ہم نکلے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کہتا ہے گھر بیٹھ، میں پیار کروں گا تم میں سے کون خوش نصیب ہے، فرمایا صرف متقی ہو جا۔ متقی کیا ہو جا؟ متقی ہو جا۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا متقی ہو جا، مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ اللہ ہو کے تم میں سے اس سے محبت کرتا ہوں جو متقی ہوگا، اللہ کا وہ یار ہوگا جو متقی ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ۔ حضرت وَاصْبِرْ کا معنی ہوتا ہے اور صبر کرو، وَاصْبِرْ صبر کرو، صبر، وَاصْبِرْ صبر کرنا۔ اللہ جی صبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا صبر پر اجر ہوتا ہے، تیرا صبر بیکار نہیں جائے گا، صبر پر اجر ہوتا ہے۔ اللہ جی کیسا صبر کریں؟ فرمایا سپر پاور امریکہ کے پاس ہوگی، دنیا کی دولت امریکہ کے پاس ہوگی، ڈالر کا راج امریکہ کا چلتا ہوگا، تم بھوک کی چکی میں پس رہے ہوگے، غربت اور افلاس میں ڈوب چکے ہوں گے، اللہ کرے کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ او میرے مال کا صبر ہمارے لیے، مال ان کے لیے، ہم تو تمہیں اللہ بھی مانتے ہیں، وہ تو تیری الوہیت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ تو تجھے بھی نہیں مانتے، ہم تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے محبوب کو بھی مانتے ہیں۔ نہیں بندے بولے نا، ہم تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے محبوب کو بھی مانتے ہیں، تیرے یاروں کو بھی مانتے ہیں، تیری ازواج کو بھی مانتے ہیں، تیرے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تیرے ولیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم تو تجھے بھی مانتے ہیں، وہ تو تیرا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے صبر ہے، ان کے لیے مال ہے، یہ کیا انصاف ہے تیرا؟ فرمایا وَاصْبِرْ مصطفیٰ کے غلاموں پھر بھی صبر کرنا۔ اللہ جی ہمیں صبر پر کیا ملے گا؟ فرمایا وَاصْبِرْ صبر کرنا، اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ قبراں سونیاں تو اڈیاں ہی ہون گیا، وہ دنیا کی عیش و عشرت میں ہوں گے، قبر کی منزلیں آپ کی بہترین ہوں گی، وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوں گے۔ ادھر ایک درویش کی قلم کو وجد آیا، جب یہ متقی قبر میں جائے گا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بیٹا مجھے دیکھے بھائی، جو طالب علم آئے ہیں فہم دین کورس کے لیے، جو اتنی سفر کر کے بھی آئے ہیں، جو حاضہ مدرسہ حاضہ کے طالب علم بھی ہیں، میری آنکھ میں سارے بچے آنکھ ڈالنا، وہ اللہ عزت کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، وہ اللہ کا وہ یار ہے جو متقی ہوتا ہے، وہ اللہ تم میں سے اس سے محبت کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، وہ اللہ اپنی رحمت کا حقدار کر دیتا ہے جو متقی ہوتا ہے، وہ اللہ قبر کی منزلیں آسان کر دیتا ہے جو متقی ہوتا ہے، وہ اللہ کے فرشتے جان نکلنے سے پہلے اسے آ کر اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں جو متقی ہوتا ہے۔ رک جو یار، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جس کام میں اتنا فائدہ ہو وہ پھر کر لینا چاہیے۔ اگر اللہ عزت کرے، اللہ کا وہ یار بن جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے، تو بندے کو متقی تو پھر بن جانا چاہیے، بن جانا چاہیے نا، ہو جانا چاہیے۔ اللہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم متقی ہو جائے؟ اسی سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہ ہے وہ متقی، یہ ہے وہ متقی۔ دیکھیں بس گفتگو ختم ہو گئی، بیٹا مجھے دیکھو، دائیں بائیں نہ دیکھو۔ اولئک هم المتقون، یہی تو متقی ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ علامت متقی اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ متقی ہونے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، متقی ہونے کے لیے کوئی لمبا چوڑا اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں، متقی ہونے کے لیے عمرہ ضروری نہیں۔ فرمایا بس اللہ کی محبت میں،
اللہ کی دی ہوئی عنایات کو کرنے پر اللہ تمہیں متقی کر دے گا. وقت کم ہے نا، بس شارٹ کٹ کر دیا ہے. اگر وآت المال علی حبہ ذوی القربی، بھئی کیسا دور آ چکا ہے. وہ ماڑا بہن پرا تمہیں بہن پرا ہی نہیں لگتا. آج رشتے ہی دو رہ گئے ہیں، جہاں پہ بیٹی دی ہے یا جہاں سے لی ہے ختم ہو رہے ہیں رشتے. فرمایا نہیں، آج بھی تیری برادری تیرے پاس چل کے آ جائے، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو روکو مت، اسے تقسیم کر دو. میرے محترم، میرے شہزادوں، ننھے منھے پھول ہے میری آنکھوں کے سامنے. ہم بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں. ہمارا بھی چھوٹا سا فقیر خانہ ہے، آپ کا بھی یہ خوبصورت بہت بڑا آشیانہ ہے. یہاں بھی لوگ آتے ہیں، لنگر کرائے جاتے ہیں، یار یاروں کو کھلا رہے ہیں. میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا، ہم کھلاتے ہیں اس لیے کھلاتے ہیں بلا مبالغہ. ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، پوری میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں اس چکر میں کھلاتے ہیں. کس چکر میں؟ آج ہم کھلائیں گے، حقیقت ہے نا جی حضرت، حقیقت ہے. آج ہم کھلائیں گے، کل یہ ہمیں کھلائیں گے. ہم اس چکر میں کھلاتے ہیں، آج ہم کھلائیں گے، کل یہ ہمیں کھلائیں گے. آج ہم انہیں دیں گے، کل کو یہ ہمیں دیں گے. اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا، پوری انسانیت کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، ہر جگہ پہ یہی چکر چلے گا. آج ہم ان کے ساتھ کریں گے، کل کو ہم لوگوں کو کھلاتے ہی اس لیے ہے کہ آج ہم کھلائیں گے، کل کو یہ ہمیں کھلائیں گے. پوری کائنات میں ایک گھر ہے، وہ گھر پاک علی کا ہے. نہیں بندے بولے نا، پوری کائنات میں ایک گھر ہے، وہ گھر پنج تن پاک کا ہے. اللہ یہ کیسا گھر ہے؟ فرمایا یہ ایسا گھر ہے، یہ لوگوں کو اس لیے نہیں تھے کھلاتے کہ آج ہم کھلائیں گے، کل کو یہ دنیا والے ہمیں کھلائیں گے. نہیں، یہ محمد اور محمد کی اولاد، یہ ایسا گھر ہے، یہ دنیا کو اس لیے کھلاتے تھے، فقط اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے تھے. یہ سورہ دہر ہے، ان کی تائید میں اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. فرمایا علی دا بوا، وہ بوا ہے جس بوے تے یتیم آوے، مسکین آوے، اسیر آوے، اینی باڈی آوے. آوے تے صحیح بوا علی دا یہ خالی کوئی نہیں جاندہ، کیونکہ سارے ہیں دریا، سارے ہیں دریا، اسا غیدری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسا. وضو زباں کو کراؤ، علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ. علی علی کر کے اگر یہ چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے، انہیں دودھ پلاؤ. علی علی کر کے دم دم ہر ویلے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، سوال کرو اللہ سے، اس کا فضل مانگو. سوال کرو اللہ سے. اللہ کیا سوال کرے؟ فرمایا اللہ کو او دا فضل منگو. اللہ کو کی منگنا ہے؟ چھیتی بولو، فضل منگنا ہے. اللہ تم فرمایا ہاں نا، وَاسْأَلُ اللَّهَ، سوال کرو اللہ سے. وہ رب کو او دا فضل منگو. اللہ تم سے تیرا فضل مانگے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ سے اس کا فضل مانگ. وجہ یہ ہے اس کا فضل عظیم ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اس کا فضل، سارے نہیں بول رہے، اس کا فضل عظیم ہے. ارشاد ہو رہا ہے، سورہ شعراء ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ سے اس کا فضل مانگ. وجہ یہ ہے اس کا فضل کبیر ہے، کبیر کبیر ہے. اللہ سوال کرو اللہ سے، اس کا فضل مانگ. اس کا فضل عظیم ہے، اس کا فضل کبیر ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اس کا فضل کبیر ہے، اس کا فضل. آپ طالب علم ہے نا تو پھر بولے اس کا فضل عظیم ہے، اس کا فضل، ماشاءاللہ اس کا فضل عظیم ہے، اس کا فضل کبیر ہے، اس کا فضل. اللہ سے اس کا فضل مانگ. آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہ سے اس کا فضل مانگ.
اس کا فضل صاحبان ایمان کے لیے ہے. اجازت دو آگے پھر قرآن پڑھا جائے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ابھی عشرہ آ رہا ہے قرآن والوں کا. اب قرآن کا نزول کے بالکل دن قریب آ چکے ہیں نا. ایک آیت ہو رہا ہے. اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین. روک کے بھائی بیٹا مجھے میرا چہرہ دیکھے. سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا. وجہ کیا ہے؟ اس کا فضل عظیم ہے, اس کا فضل کبیر ہے, اس کا فضل مومنوں کے لیے ہے, اس کا فضل عالمین کے لیے ہے. میرے مال کا تیرا فضل اگر اتنی پاور رکھتا ہے تو مہربانی کر ہمیں اپنا فضل دے دے. نہیں بندے بول ہی نہیں رہے میرے. نہیں, اللہ کا فضل چاہیے, جنہوں چاہیے پھر اچھی کہو سبحان اللہ. اللہ تیرا فضل فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ. محمد جی ان سے کہہ دو اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ میں. میری طرف دیکھنا حضرت, جس کے ہاتھ ہوں وہ اللہ نہیں ہوتا. ہمارا اللہ ہاتھوں سے پاک ہے. جب میں نے غور کیا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ کیوں کہا تو ہجرت کی رات میرے ذہن میں آئی. سج دج کے مصطفیٰ نکلے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. فرمایا محبوب ہجرت دی رات جڑے روڑے تساں سٹے نے او تساں نہیں سٹے. اللہ جی چنگلی مصطفیٰ کی ہے, تلی مصطفیٰ کی ہے, ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, دیکھنے میں محمد جی کا ہے. فرمایا زبان بند کر, یہ دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں یہی ہاتھ اللہ کا ہے. اب میرے پاس وقت کم ہے تو پھر مجھے کہنے دو اللہ کا فضل مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا فضل مصطفیٰ کے ہاتھ, اللہ برکت دے جی, اللہ کا فضل مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا فضل مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے, جو کبیر بھی ہے, جو عظیم بھی ہے, جو مومنوں کے لیے ہے, جو عالمین کے لیے ہے. فرمایا وہ فضل محمد تیرے ہاتھ میں ہے. اب حضور کے ہاتھ میں دیکھنا پڑے گا کیا ہے. تمہیں نظر آئے نہ آئے غدیر کا میدان ہے. نہیں بندے بولے دل کو درد ہوا. غدیر کا میدان ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہاں پہ ایک ممبر چاہیے. فرمایا یا رسول اللہ ممبر تے کوئی نہیں. فرمایا اونٹ ہیں جی آقا ہیں, اس کے اوپر پلان ہیں آقا ہیں. فرمایا پھر پلان اتارو مجھے ممبر بنا کے دو. پلان کہتے ہیں کچاوے کو, گدی جو کیمل کے اوپر ہوتی ہے, وہ ایک گدیاں لا کے گدی تے گدی, گدی تے گدی, گدی تے گدی. ممبر بن گیا غدیر کے میدان میں. جب یہ ممبر بنا حضور نے فرمایا کہاں ہے علی؟ حاضر تھا یا رسول اللہ. فرمایا علی نیچے نہیں کھڑے ہونا, اوپر آؤ میرے ساتھ. اس ممبر کے اوپر کھڑا کر کے میرے مصطفیٰ نے علی کے ہاتھ میں وہی فضل والا ہاتھ, یوں علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے فضا میں بلند کر کے فرمایا صحابہ دیکھو من کنت مولا ہوں, من کنت مولا ہوں. نہیں بندے بولے نا من کنت مولا ہوں, مجھے مولا مانتے ہو؟ فرمایا بالکل یا رسول اللہ لبیک, آپ ہمارے مولا ہیں. فرمایا پھر صحابہ یاد رکھنا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. صحابہ جدا میں مولا او دا علی مولا, جدا میں والی او دا. من کنت مولا فہذا علی مولا. اے لوگوں جدا میں مولا او دا علی, جدا میں والی او دا علی والی. جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا, رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام. آپ سارے اٹھ کے چلے بھی جاتے نا تو میں نے تب بھی ایسے ہی پڑھنا تھا. یار یاروں کے معاملے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, ایمانداری سے سبق پیش کر رہا ہوں. میرا ایمان ہے کہ یہ میرا سبق فقط آپ نہیں سن رہے, اللہ کے ملائکہ بھی سن رہے ہیں. اور زندگی کا نہیں پتہ ہوتا, جب بھی پڑھو ایمانداری سے پڑھو. کبھی نہ یہ دیکھو کوالٹی نہیں ہے کوانٹٹی نہیں ہے. عوام نہیں, چھوڑو عوام کو. لجپالوں کی باتیں لجپالوں کو سنانی چاہیے. آگے میں جا رہا ہوں نا راوالی میں, وہاں رش بھی ہوگا, گیدرنگ بھی ہوگی, بندے بھی ہوں گے, ہر چیز ہوگی. جب پڑھو ایمانداری سے پڑھو. یہ میرا درس ہے, یہی میرا سبق ہے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ علی کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ یہ علی کا گھر ہے. اس گھر پہ یتیم آوے، مسکین آوے، اسیر آوے، اینی باڈی کوئی آوے علی دی بوے تو خالی جاندہ نہیں. بندے بول رہے کوئی خالی جاندہ. دعا کرے موت آئے تو محمد و آل محمد کی محبت میں آئے. دعا کرو تو موت آئے تو دل میں آل محمد ہوں، گلے میں پٹا اصحاب رسول کا بھی ہونا چاہیے. نہ کریں یہ 2 نمبریاں ہوتی ہیں. کبھی تاریخ اٹھا کے محبت کی اینک ڈال کے دیکھ ان صحابہ کی اور آل محمد کی محبتیں کتنی تھی. یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں دے رہتے. لیکن بدقسمت یہ ہے دور حاضر کے مولوی کی، فقط اپنی روٹیاں سیدھیاں کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. دعا کرے دل میں صحابہ بھی ہوں، آل محمد بھی ہوں، ازواج رسول بھی ہوں، پھر اولیاء اللہ ان جیسے صوفیاء کی محبت ہو. تو میرا دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ بچوں کو اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے.